السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں۔ آج اس کا درس نمبر 245 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ضمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال اللہم علمہ الکتاب، رواه البخاری۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، عبداللہ ابن عباس۔ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سینے سے لگایا، ضمنی ایسے لپیٹا زور سے، اور اس کے بعد میرے لیے دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو میرا بھتیجا ہے اس کو کتاب کا علم دیجیے، یعنی قرآن کریم۔ یہ جو کیا کہتے ہیں، یہ سینے سے لگانے کی بات جو ہے، صوفیہ کرام کا یہ بھی ایک عمل ہے۔ صوفیہ کرام کا ماننا ہے کہ علم کو ٹرانسفر کرنے کے لیے یا کسی کے لیے دعا کرنے کے لیے اس کو یہ جو چمٹانے والی بات ہے یہ اپنا اثر رکھتی ہے۔ اب چونکہ یہ ایک روحانی معاملہ ہے، دعا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن عباس کو چمٹانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اگر انہوں نے چمٹایا ہے تو یقینی بات ہے کہ اس کا تعلق کچھ نہ کچھ ضرور ہے، اور یہی چمٹانا پہلے دن بھی ہوا ہے جب جبریل امین حضور کے پاس آئے ہیں۔ جب جبریل امین آئے سب سے پہلی مرتبہ غار حرا میں، تو انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چمٹایا تھا۔ یہ حدیث میں بھی، صحیح حدیث میں یہ بات بھی ذکر ہے۔ تو بہرحال یہ ایک میں نے کیونکہ اس لیے بیان کیا کیونکہ بعض لوگ جو ہے نا وہ نہیں یہ سب لوگوں کے خرافات ہے، خرافات نہیں ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہے جس کو جو لوگ سمجھتے ہیں صاحب علم وہ سمجھتے ہیں، جن کو نہیں سمجھ میں آتی وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ ایک بات یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واحد صحابی ہیں کہ جنہوں نے قرآن کی تفسیر اپنے زمانے میں لکھی۔ بس پرابلم اس میں یہ ہو گئی کہ کہ تفسیر تو انہوں نے لکھی، چھپی بھی آج بھی موجود ہے۔ حالانکہ وہ تفسیر اگر ہمارے سامنے رہے تو پھر ساری تفسیروں سے یقینی بات ہے کہ وہ صحابہ کی ہوئی ہے تو بہت ہی اہم ہے۔ لیکن اس تفسیر میں جو محققین کی رائے کیا ہے کہ بہت سے لوگوں نے اپنی باتیں کیا کر دیا، ڈال دیا۔ اس ڈالنے کی وجہ سے اس تفسیر کی ایتھنٹسٹی جو ہے، اس کی حقانیت جو ہے نا وہ کنفیوز ہو گئی لوگوں کو۔ ورنہ یہ تفسیر اگر اپنے اصلی حالت پہ ہوتی تو بہت کام کی تفسیر ہوتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بارے میں دعائیں دی کہ آپ ان سے قرآن سیکھیں، وہ ان میں سے ایک جو ہے وہ ابن عباس ہیں۔ یہ ابن عباس ایک قرآن کا سیکھنا ہوتا ہے صحیح پڑھنے کے لیے، جس کو آپ قرأت کہتے ہیں، تجوید کہتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن یہ ہے کہ قرآن کریم کی فہم تو اس میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور نے خصوصی دعا فرمائی، اور اسی کا نتیجہ نکلا کہ ان کی زندگی میں جتنے بھی، حالانکہ یہ بہت کم عمر صحابی ہیں، کوئی بہت زیادہ ان کی عمر نہیں تھی کیونکہ یہ چچا کے لڑکے ہیں، یقینی بات ہے چھوٹے ہیں، بہت چھوٹے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ یہ تھا کہ قرآن کریم کے بارے میں صحابہ جب تک یہ زندہ رہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ کسی بھی آیت پہ اگر کچھ پوچھنا ہوتا تھا تو ان سے کیا کرتے تھے، رجوع کرتے تھے، کیونکہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے لیے قرآن کے بارے میں تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا۔
یہ بخاری کی یہ بھی روایت ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے الگ الگ موقع پہ الگ الگ نشانیاں ذکر کی گئی ہیں۔ یہاں پہ 4 باتوں کا ذکر کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا، علم اٹھ جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب یہ یقینی بات ہے کہ منطقی بات ہے، جب علم اٹھ جائے گا تو باقی کیا رہے گا؟ باقی جہالت رہے گی۔ آپ نے فرمایا وَيَثْبُتُ الْجَهْلُ، اور جہالت باقی رہے گی۔ لوگ شراب خوب دھڑلے سے پیئیں گے، وَيَشْرَبُ الْخَمْرَ، اور زنا عام ہوگا۔ یہ 4 باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ کیونکہ یہ ہم جو بات کا ذکر کر رہے ہیں علم اور ذکر کا ہے، تو پہلی والی بات یہ یرفع العلم، علم اٹھ جائے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے خدا نہ خواستہ کہ لائبریری سے کتابیں غائب ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہے۔ علماء ختم ہو جائیں گے۔ علماء جو حقیقت میں علم کی شان رکھتے ہیں اور اللہ نے ان کو علم دیا ہے، تو وہ علم جو ہے نا علماء کے اٹھنے کی وجہ سے جب علم اٹھ جائے گا تو لوگ جو رابطہ قائم کریں گے وہ ان لوگوں سے فتاوے لیں گے، ان لوگوں سے مسئلے پوچھیں گے جو حقیقت میں جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ آپ کو یہ بات بھی معلوم ہے، کئی مرتبہ غالباً آئی بھی، آپ جانتے بھی ہیں کہ قیامت شریف لوگوں پہ قائم نہیں ہوگی۔ اس دنیا میں کوئی ایک آدمی بھی اگر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، تو قیامت کو ڈیلے کیا جائے گا۔ ڈیلے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا ٹائم ڈیلے کیا جائے گا، اس شخص کے احترام میں کہ ابھی ایک بندہ ابھی بھی دھرتی پر ہے جو اپنے رب کی کیا کرتا ہے؟ عبادت کرتا ہے۔ تو قیامت قائم ہی ہوگی جب ساری دنیا کیا ہو جائے گی، ایک ایک فرد کرپٹ ہو جائے گا، یعنی کوئی بھی شخص جو ہے نا وہ ایمان کی دولت والا نہیں رہے گا، تبھی قیامت آئے گی۔ تو اس کرپٹ ہونے کے لیے کرپشن کو جو دور کرتا ہے وہ علم دور کرتا ہے۔ تو پہلے علم اٹھے گا، کرپشن اپنے آپ کیا کرے ہوگا، پھیلتا جائے۔ ہر طرح کا کرپشن ہوگا، دین میں کرپشن ہوگا، دنیاوی لحاظ سے ہوگا، سماجی لحاظ سے ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ اتنی ہماری کوششیں ہیں، مطلب بہت پچھلے 50-60 سال سے خاص کر اس ایشیا کے علاقے میں مسلمانوں نے بہت کوشش کی ہے کہ لوگوں کے درمیان میں اصلاح ہو، لوگ نیک بنے، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہ پرسنٹیج اس لحاظ سے نہیں بڑھ رہا ہے جس لحاظ سے کوشش ہے۔ یعنی علماء اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، جلسے جلوس اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، مدارس اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، جماعتیں اپنی جگہ کام کر رہی ہیں، درس قرآن والے اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں جو اصل کرپشن ہے اخلاقی لحاظ سے اس میں ڈیولپمنٹ نہیں ہو پا رہا ہے۔ بھلے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، بھلے ہم جو ہے وہ دیکھنے میں ایک مسلمان لگ رہے ہیں، لیکن کرپشن جو ہے نا وہ ختم نہیں ہو پا رہا ہے، وہ دن پر دن کیا ہوتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ تو حقیقت میں جو علماء ہیں وہ اٹھ رہے ہیں۔ جب علماء کہا جاتا ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں جگہ سے ڈگری لیے ہیں لہذا یہ عالم ہے۔ اللہ نے جب قرآن میں جب کہا، حدیث میں کہا، تو کوئی ڈگری نہیں ہوتی تھی اس وقت، کوئی بھی ڈگری نہیں ہوتی تھی۔ آج ہمارے پاس کیا ہے؟ ڈگری ہے تو ہم عالم ہیں۔ تو آج تو اصطلاحی زبان میں عالم وہ ہے جس کے پاس کیا ہے؟ ڈگری ہے، لیکن آج کے 100 سال پہلے بھی ڈگریاں نہیں ہوتی تھیں۔ تو قرآن نے خود اس بات کی تشریح کیا کہ علماء وہ ہوتے ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ایک آدمی ہو سکتا ہے کہیں کا فارغ نہ ہو، اس کے پاس کوئی ڈگری نہ ہو، لیکن وہ اللہ کی نگاہ میں بڑا عالم ہو، تو وہ اصل عالم ہوتا ہے جس کے اندر خوف خدا ہوتا ہے۔ جب وہ خوف خدا ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ دین کی تبلیغ صحیح کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا وارث مانتے ہوئے نبیوں کی تاریخ اور نبیوں کی سیرت پر اپنی زندگی کو چلاتا ہے۔ اور جب وہ نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ ایک عالم ہے۔ عالم کے ایک معنی یہ بھی ہوتے ہیں
کہ علم جانے. آپ کو معلوم ہے عربی زبان میں سائنٹسٹ کو بھی عالم کہتے ہیں. عربی زبان میں سائنٹسٹ کو عالم کہتے ہیں، کیونکہ عالم کے اصل معنی کیا ہے؟ جو علم رکھے. تو بہت بڑا سائنٹسٹ ہے، بہت بڑا عالم ہے وہ، کیونکہ وہ علم رکھتا ہے. لیکن اللہ کے نزدیک جو ہے عالم وہی ہے جس کے اندر خوف خدا ہو. تو وہ لوگ اس دنیا سے کیا ہو جائیں گے؟ اٹھ جائیں گے، اور اس کے بعد پھر جہالت ہوگی. یہ ایک خواب ہے، بخاری کی روایت ہے کہ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بین انا نائم اتیت بقدح لبن فشربت منه حتى انی لأرى الريح يخرج من اظافری ثم اعطیت فضلی یعنی عمر. قالوا فما اولته یا رسول اللہ قال العلم. بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں سو رہا تھا اور مجھے اس نیند میں ایک بڑا سا کٹورا جانتے ہیں جس کے اندر کٹورا جو ہے وہ قدح کہتے ہیں عربی میں، کٹورے میں دودھ لا کر کے دیا گیا. اور اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں نے خوب پیا، تو شربت منہ، خوب پیا، یہاں تک کہ مجھے ایسا لگنے لگا کہ سارے ناخنوں سے دودھ جو ہے نا وہ نکل پڑے گا، ایسا محسوس ہونے لگا. اس کے بعد جو اس کٹورے میں سے بچا ہوا تھا، ثم آتے ہی تو جو اس میں سے بچا ہوا تھا میں نے اس کو بغل میں عمر کھڑے تھے، یہ خواب کی بات ہے، عمر کھڑے تھے، عمر کو دے دیا. فما تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن عمر نے پوچھا، حضرت عمر کے صاحبزادے نے، کہ اس کی آپ کیا تعبیر کرتے ہیں، یعنی اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو فرمایا کہ علم ہے. تو یہ ویسے بھی آپ کو یہ بات مشہور ہے، علامہ ابن سیرین نے بھی یہ بات کہی ہے، کیونکہ علامہ ابن سیرین بہت بڑے خواب کے ماہر ہیں، کہ جب خواب میں کوئی دودھ دیکھتا ہے تو دودھ جو ہے وہ آدمی کے علم کی علامت ہے. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یقینی بات ہے نبی سے زیادہ کس کا علم ہے، نبی تو علم کا سمندر ہے. تو اس میں سے جو دودھ کٹورے سے بچا ہوا تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. یہی وجہ ہے کہ مزاج کے لحاظ سے، غور سے سنیے گا اس جملے کو، مزاج کے لحاظ سے اور دور اندیشی کے لحاظ سے حضرت عمر کی طرح کوئی صحابی نہیں ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبوت ہوتی، کوئی نبی بنایا جاتا تو کس کو بنایا جاتا؟ عمر کو بنایا جاتا، کیونکہ عمر کے اندر وہ شان ہے جو نبوت کی صفت ہوتی ہے. نبوت جیسے نبی بہت دور تک دیکھتا ہے، دور اندیشی کرتا ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے، حدیث بخاری کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سوچ کہ یہ اسلام میں ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہی قرآن کریم نازل ہوا. یہ مطلب نہیں ہے کہ عمر کی سوچ سے قرآن نازل ہوا، نہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آئیڈیا تھا کہ جس اسلام کی بات حبیب مصطفیٰ کر رہے ہیں اس اسلام میں یہ چیزیں ایسی ہونی چاہیے. بہت پہلے شراب کے بارے میں جب وہ اسلام قبول کیا، اس کے بعد ہی انہوں نے پھر کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. اس کے پہلے جو بھی رہا اس سے بحث نہیں ہے. اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ضرور حرام ہوگی ایک نہ ایک دن، کیونکہ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا انٹروڈکشن ہمارے درمیان میں کرا رہے ہیں، اس انٹروڈکشن سے 100% معلوم ہو رہی ہے کہ شراب حرام ہوگی. پردے کی آیت ابھی نازل نہیں ہوئی تھی. دوسری بات بتا رہا ہوں، پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہوگا. یہ جو بازاروں میں عورتیں بے پردہ جا رہی ہیں، حالانکہ عورتیں اس وقت تھوڑا سے انہوں نے کہا کہ حضرت عمر یہ بات نہیں کہنا چاہیے، ان کو ادھر کہیں گے اور پتہ چلا ویسے ہی قرآن کی آیت نازل ہو جائے گی تو ہم لوگ پھنس جائیں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردے کی آیت کے نازل ہونے سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ یہ چلے گی نہیں گاڑی، یہ جو عورتیں بے پردہ ہیں یہ چلے گی نہیں. اور نتیجہ وہی نکلا کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو حضور نے تعبیر بیان فرمائی کہ اس سے علم مراد ہے. حضور نے فرمایا کہ لو کان بعد نبی لکان عمر،
کہ اگر میرے بعد کسی کو نبوت ملتی تو عمر کو ملتی. سارے لوگ اکٹھا تھے, اور عمر کی ایک بات اور کر رہا ہوں, سارے لوگ اکٹھا تھے جب یہ بات آئی کہ اسلامی لحاظ سے تاریخ کو کہاں سے شروع کیا جائے, یعنی فرسٹ ایئر کس کو مانا جائے. تو ایران کے لوگ بھی اس میں موجود تھے, صحابہ بھی موجود تھے. سب لوگوں کی رائے میں ایک رائے کامن تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو پہلا سال مانا جائے. سب کا آئیڈیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کے آئیڈیا کے باوجود بھی, اور دنیا بھی ویسے ہی چل رہی تھی, جیسے خاص کر عیسیٰ علیہ السلام جو عیسوی جسے ہم کہتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں تاریخ اس وقت جو عیسوی ہے وہی غالب ہے. دیکھا جائے تو پوری دنیا میں جو کامن تاریخ ہے, بقیہ تو سب کے علاقے وائز تاریخیں ہیں, وہ ڈفرینٹ میٹر ہے, لیکن انگریزی تاریخ جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے سے شروع کی گئی. کہ آج جیسے ہم نے کہا کہ 20 اکتوبر 2021 ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوئے 2021 مطلب 2021 سال ہو گئے. تو سب نے یہ آئیڈیا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ آئیڈیا اچھا نہیں ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. تو لوگوں نے کہا پھر, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اسلامی تاریخ کا جو یو ٹرن ہے, جہاں سے اسلام کا مشن اب کنکریٹ ہوا ہے اور جہاں سے اسٹیبلش ہوا, وہ ہجرت ہے. لہذا ہجرت کے دن کو, ہجرت والے سال کو پہلا سال مانا جائے گا. دیکھیں کتنی دور اندیشی. کیوں؟ وجہ کیا معلوم آپ کو؟ جیسے ہی کسی پرسنالٹی, کسی شخص کی طرف آپ جب نسبت کرتے ہیں تو ایک نہ ایک دن اسی شخص کی پوجا شروع ہوتی ہے. ایسی پوجا شروع ہوئی ہے لوگوں کی. گاندھی جینتی جس دن منائی گئی ہوگی پہلے دن 2 اکتوبر کو, تو گاندھی جینتی کی پیدائش کی خوشی. اب گاندھی جینتی کیسے منائی جاتی ہے؟ ہر گاندھی جینتی میں گاندھی جی کی پوجا ہونا لازم ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ بنایا گیا, عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر رکھ کر عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا ہو رہی ہے. جتنے بھی لوگ ہیں جن کی طرف تاریخ کو کنیکٹ کیا گیا, سب کی پوجا ہوئی. وہ دور اندیشی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, جو انہوں نے یہ بات کہی کہ نہیں صاحب, پرسنالٹی کے لحاظ سے شروع نہیں کیا جائے گا. نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن کو رکھا جائے, نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کو دن کو رکھا جائے, بلکہ کسی واقعے کو رکھا جائے جو اسلامی تاریخ کا اہم واقعہ ہو. تو یہ جو دودھ کی بات آئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے بچا ہوا دودھ دیا, آپ اس کی جھلک پوری تاریخ میں دیکھیں گے. جب جنگ قادسیہ سے پہلے کی بات ہے کہ جب جو وفد گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایران کو میسج لے کر کے, تو اس وقت کا جو کمانڈر تھا رستم جسے کہتے ہیں, اس نے بے عزتی کی اور مٹی کا ٹوکرا امیر کے اوپر رکھ دیا کہ لے جاؤ, تم آئے ہو مجھ سے بات کرنے اور کہہ رہے ہو اسلام. وہ لمبی تاریخ ہے, وہ آپ لوگ جانتے بھی ہیں, بتایا بھی ہوں. وہ جب مٹی کا ٹوکرا لے کر کے آئے اور مدینہ پہنچے, مٹی لے کر کے آئے, تو حضرت عمر نے پوچھا کہ کیسا برتاؤ کیا تمہارے ساتھ ان لوگوں نے؟ تو کہا کہ ہمارے ساتھ انہوں نے اچھا برتاؤ نہیں کیا, اور انہوں نے ہماری بے عزتی کی اور ہمارے سر پہ مٹی کا ٹوکرا لادا, اور یہ انہوں نے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے. دیکھیے کیسی دور اندیشی ہے. کہا کہ یہ مٹی کا جو ٹوکرا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ انہوں نے اپنی لینڈ ہم کو ہینڈ اوور کر دیا. ان اپنی زمین جو ہے یہ ہمارے قبضے پہ دے دیا, جنگ کی تیاری کرو, یہ جنگ کے جیتنے کی علامت ہے. اور رستم جیسا آدمی جو 1 لاکھ فوج لے کر کے اسلامی فوجوں کے مقابلے میں آیا تھا, وہ پاش ہو گیا. تو دیکھیے دور اندیشی کہاں تک جاتی ہے. ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ نبوت کی شان یہ ہوتی ہے, اور اسی کی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جو صفت ہے, جب صلح حدیبیہ کے موقع پر حالات خراب ہوئے, قریش سے کچھ لوگ آئے بات کرنے, میٹنگ فیل ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو بھیجا, میٹنگ فیل ہو گئی. حضرت عثمان گئے, پتہ چلا کہ حضرت عثمان کو افواہ اڑا دیا گیا, شہید کر دیا گیا. ایسے 10-12 مرتبہ میٹنگیں ہوتی رہیں, آتی رہیں,
لیکن کسی بات پر جو ہے نا وہ کسی کروٹ اونٹ بیٹھ نہیں رہا تھا۔ اتنے میں ایک قریش کی طرف سے ایک صاحب آ رہے تھے، حضور نے پوچھا اب کون آ رہا ہے میٹنگ کرنے کے لیے؟ تو انہوں نے کہا، وہ بھی اس وقت کافر تھے، انہوں نے کہا سہیل آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس اب معاملہ سہل ہو جائے گا۔ دیکھیے اس لفظ سہیل سے پوری دور اندیشی دیکھ کر کے، اور جیسے ہی سہیل آئے جب میٹنگ ہوئی اور سارا معاملہ کیا ہو گیا، بیٹھ گیا۔ ایسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مٹی کو دیکھ کر کے اور انہوں نے کہا کہ ایران نے اپنی زمین ہمارے حوالے کر دی ہے اور جنگ کی تیاری کی جائے، اور جنگ جیتی گئی۔ تو اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، بہت دور اندیش انسان ہے۔ کبھی زندگی رہی تو حضرت عمر کی شان میں پورا سیریل چلائے جا سکتے، کم سے کم 15-20 تقریریں کی جائیں، تب ان کی موٹی موٹی باتیں جو ہے وہ بتائے، وہ بھی موٹی موٹی باتیں بتائی جا سکتی ہیں۔ یہ حضرت عمر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوب سے خوب تر بدلہ عطا فرمائے اور ان لوگوں کی زندگی ہمارے لیے نمونہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم